السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ ہم اس وقت شرح میت عامل کی النوع الاول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شرح میت عامل یہ کتاب دراصل 100 عامل عربی زبان کے ہیں، جو عربی زبان کے 100 عامل ہیں، عمل کرنے والے حروف ہیں، انہی کی شرح ہے، انہی کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ ان کا استعمال کیسے ہوگا، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کے معانی کیا ہوتے ہیں، انہی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے یہ دراصل کتاب لکھی گئی ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، خاص طور پر بر صغیر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور جناب افغانستان، ان تمام جگہوں پر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اس کتاب کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کر لیں گی تو نحو کے اندر جو بہت سی اغلاط آپ سے ہوتی رہتی ہیں، بہت سے الفاظ کے بارے میں آپ کو شکایت رہتی ہے کہ اس کے آخر میں زیر کیوں آیا، اس کے آخر میں زبر کیوں آیا، یہاں پیش کیوں آیا، یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ، اس کی اکثر مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی اس کتاب سے۔ ایک اور پرابلم آتی ہے ریڈرز کے لیے، قارئین کے لیے، کہ فلاں حرف کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے با حرف جار ہے، با پریپوزیشن ہے، لیکن اس با کا استعمال کن کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو جامع تفصیل ملے گی اس کتاب میں۔ بہت غور سے دیکھیں تو اس کتاب کو آپ سیریسلی پڑھیں، بار بار پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ النوع الاول، پہلی قسم، النوع موصوف، الاول صفت، النوع الاول، پہلی قسم۔ پہلی قسم جو میت عامل کی ہے، 100 عوامل میں سے جو انہوں نے تقسیمیں کی ہیں، ان کی جو پہلی قسم ہے وہ حروف جر کی ہے۔ حروفن، یہ ایسے حروف ہیں تجر الاسم، جو کہ اسم کو جر دیتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ اس اسم پہ کسرہ آئے گا، یعنی اس اسم کا جو آخری حرف ہوگا، اینڈ لیٹر، اینڈ لیٹر کے اوپر کسرہ آئے گا، جر آئے گا۔ جر جب کسی اسم پر آتا ہے تو اس کا مطلب کسرہ آئے گا، لیکن بعض دفعہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کسرہ نہیں آتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو مجرور کہا جائے گا۔ جیسے غیر منصرف ہے، مثلا غیر منصرف سے پہلے حرف جار آ گیا، لیکن آپ اس پہ کسرہ داخل نہیں کر سکتی، تو کیا وہ مجرور نہیں ہوگا با کی وجہ سے یا پریپوزیشن کی وجہ سے؟ مجرور ہوگا۔ معنن بھی کسرہ ہوتا ہے کبھی کبھی، کسی حرف پر کسی مجبوری کی وجہ سے کسرہ نہیں آ پاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ معنن مکسور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی گرامر کے رول سے وہ مجرور ہو رہا ہے۔ تو مجرور کسی بھی ایسے لفظ کو بولتے ہیں جس کے آخر میں یا تو کسرہ ہے یا کسرہ ہونا چاہیے تھا لیکن کسی مجبوری سے نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پہ حرف جار پہلے موجود ہے لیکن کسی ریزن کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ نہ دیا گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجرور نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حالت مراد ہے گرامیٹیکل، نحوی حالت کے اعتبار سے اگر اس پہ کسرہ ہونا ہے یا ہونا چاہیے تھا تو دیٹ از مجرور۔ حروف تجر الاسم، جرہ یجرو، جرہ یجرو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا اور جرہ یجرو کے معنی ہوتے ہیں جر دینا، یعنی کسرہ کا سبب بننا کسی اینڈ لیٹر پر۔ الاسم یہ مفعول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز مفعول ہوتی ہے جملے کے اندر، جو اسم مفعول ہو وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو حروف تجر الاسم فقط، پہلی قسم ایسے حروف کی ہے جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں۔ فقط کے معنی ہوتے ہیں صرف اور فقط۔ اس کے بارے میں بڑی تشریحات بیان کی گئی ہیں کہ فقط کی پوری شرح کیا ہے، لیکن ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ ابھی ہم مین جو سبجیکٹ ہے، مین ٹاپک ہے، اس پہ ہم توجہ کرتے ہیں۔ وَتُسَمَّى، اچھا دیکھیے، جرہ یجرو یہ فعل مضاعف ہے۔ فعل مضاعف ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ ثلاثی کے جو آخری دونوں حروف ہیں،
ثلاثی کے جو دونوں آخری حروف ہیں اگر دونوں کے دونوں ایک ہوں، یکساں ہوں، تو دونوں کو آپس میں مدغم کر دیا جاتا ہے، مرج کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بن جاتے ہیں مضاعف. ضعف یضعف کے معنی ہوتے ہیں ڈبل کر دینا. جرہ جرو میں را جو ہے ڈبل آیا ہوا ہے، ڈبل جب آ جاتا ہے تو ایک کو دوسرے میں ملا دیتے ہیں. جرارا یجررو تھا دراصل، یہ تو صرفی تعلیل کی گئی اور پھر اس کو جرہ یجرو بنا دیا گیا. یہ نصرہ ینصرو سے ہے. القراءۃ الواضحہ میں چیپٹر آیا ہوا ہے، القراءۃ الواضحہ اول میں، اس میں باضابطہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. فرہ وغیرہ اس کے اندر آیا ہوا ہے، قلہ آیا ہوا ہے، اور دقہ آیا ہوا ہے. اس طریقے کے افعال آئے ہیں اس کے اندر، تو اسی وزن پر ہے. حروف تجر الاسم فقط، پہلی قسم ایسے حروف کی ہے جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں. وتسمى حروفا جارہ، اور انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے. اینڈ دے آر کالڈ الحروف الجارہ، اور انہیں حروف جارہ کے نام سے جانا جاتا ہے. The first category is of the particles which cause jar only to the noun, and they are known as al-huruf al-jarrah. Al-huruf al-jarrah, those huruf which give jar, kasra. Al-huruf al-jarrah, they are prepositions in English. وهي 17 حرفا. And they are 17 حرفا 17 particles. اور یہ حروف جر جو ہیں یہ 17 حروف جر ہیں جناب. ابھی آپ نے تھوڑے پڑھے تھے، آنسات آپ کے سامنے آئے ہیں. اب تفصیل سے آئیں گے اور بڑی اہمیت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے استعمال کے طریقوں کی تفصیل جو ہے اس کے ساتھ آئیں گے مثال کو پیش کرتے ہوئے. پہلا کیا ہے جناب؟ البا. پہلا حرف جس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ وہ ہے با پریپوزیشن، الباء. اچھا، الباء کا استعمال کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ للالصاقی. الصاق کہتے ہیں کہ ملانا اور چپکانا. الصق یلصق الصاقا، یہ باب فعال سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں چپکانا، ملانا، لگانا، اٹیچ کرنا، کنیکٹ کرنا. للالصاقی، ملانے کے لیے. وہو اتصال الشیء بالشیء. اب الصاق کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ الصاق کیا ہے. ہم نے کہہ دیا کہ یہ با جو ہے ملانے کے لیے آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ الصاق ہے اتصال الشیء بالشیء. وہو اتصال الشیء بالشیء، اور الصاق نام ہے کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، مل جانے کا. کوئی چیز جب کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو یا تو وہ فزیکلی ہوتی ہے، یعنی ایکسٹرنلی بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور یا تو انٹرنلی اس کو مانا جاتا ہے میٹافریکلی، مجازن وہ چیز کنیکٹڈ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی ایک سے کہ بھائی ہمارا دل ان کے دل سے مل رہا ہے، تو دل کا دل سے ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل میرے دل سے بالکل جوڑ دیا گیا ہے، جیسے کوئی چیز فزیکلی کنیکٹ کر دی جاتی ہے. بالکل نہیں ایسا ہوتا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہاں پر میٹافریکلی مجازن اور معنن مقصود ہے اتصال. ایک اتصال وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ایک کتاب کے اوپر ایک دوسری کتاب لا کے رکھ دی. فزیکلی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی آپ کے پاس، اسی پر آپ نے ایک دوسری کتاب بھی رکھ دی، تو یہ فزیکلی کنیکٹڈ ہو گئی. تو یہ حقیقتاً یعنی واقعتاً ریئلی جو ہے ایک چیز دوسری چیز سے کنیکٹ ہو گئی. تو اتصال الشیء بالشیء کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حقیقی اور ایک ہے معنوی، یعنی کہ مجازی. میٹافریکلی مجازن ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے. مجاز کہتے ہیں کہ کوئی چیز حقیقتاً نہ ہو لیکن آپ تشبیہ دینے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس چیز کا استعمال کریں. وہو اتصال الشیء بالشیء، اور الصاق نام ہے کسی چیز کا کسی چیز سے کنیکٹ ہونے کا. اما حقیقتاً، یا تو حقیقی معنی میں. اما کے معنی ہوتے ہیں یا تو. حقیقتاً مطلب ریئلی. اینڈ الصاق is that something is connected to something either in reality. For example, bihi da'un. For example, you say bihi da'un, there is a disease in him. اسے کوئی بیماری ہے. اب بیماری بخار ہے تو بخار آپ کے جسم میں ہی تو آ کے کنیکٹ ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ بخار دور دور رہ کے آپ کو متاثر کرے گا. آپ کو کوئی زخم ہے وہ بھی آ کے آپ کو جسمانی طور پر کنیکٹ ہو کے آپ کو متاثر کرے گا. تو یہ حقیقتاً کنیکشن ہے. تو دیکھیے بہی داؤن جیسے کہہ دیا گیا
کہ اس کو بیماری ہے. تو یہ با جو لگا ہوا ہے ہو کے ساتھ، اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ بیماری. ترجمہ تو ہم کہیں گے ساتھ ہی کا، لیکن اس ساتھ سے ہم حقیقی کنیکشن سمجھیں گے. فار ایگزامپل بیہی داؤن، اس آدمی کو بیماری ہے، یہ تو اتصال حقیقی کی مثال دی انہوں نے. اس کے بعد دیکھیے وہ اما مجازن، آگے جو ہے یہ مجاز کی مثال دے رہے ہیں، یعنی کہ معنوی طور پر اور مجازی طور پر مقصود ہو اتصال. تو وہ کیسے ہے؟ وَإِمَّا مَجَازًا، اور یا تو مجازن، اینڈ آئدر میٹافریکلی مجازن. فار ایگزامپل مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. تو جب زید کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں تو زید کے جسم سے جسم کنیکٹڈ نہیں ہو رہا ہے آپ کا، ایسے گزر رہے ہیں، پاس سے ہی گزر رہے تھے آپ. تو یہاں بھی اتصال ہوا، لیکن اتصال معنوی، اتصال مجازی ہوا. تو با حرف جار کا گویا کہ یہاں سب سے پہلا استعمال یوزیج پہ روشنی ڈال رہے ہیں. یہ ہے کہ وہ الصاق کے لیے آتا ہے، اور الصاق دو قسموں کی ہوتی ہے. ایک تو اتصال حقیقی، الصاق کا مفہوم اتصال، اور اتصال کی دو قسمیں، اتصال حقیقی اور اتصال مجازی. اتصال حقیقی میں جس چیز پر حرف جار داخل ہوگا با، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز واقعی کسی چیز سے حقیقتاً ملی ہوئی ہے. اس کی مثال انہوں نے دی بیہی داؤن، کہ اس انسان کو بیماری ہے. اب بیماری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ابھی تو بیماری ہے، اس سے دور نہیں ہے. دوسری چیز اتصال کی دوسری جو قسم ہے وہ اما مجازن، اور یا تو مجازن میٹافریکلی. فار ایگزامپل مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. مجازن چیز کنیکٹڈ ہے. آپ کا گزرنا ایسا نہیں کہ آپ زید کے جسم سے لگی ہوئی ہیں، نہیں، آپ زید کے پاس سے گزر رہی ہیں. تو یہی چیز، یہی دراصل اتصال مجازی ہے، کہ معنن اور میٹافریکلی اس کو کہا جائے. وہاں پہ کنیکشن حقیقتاً نہیں ہے، فزیکل کنیکشن نہیں ہے، بس معنن ہے. اب مررت بزیدن کی یہ شرح کر رہے ہیں. ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی کہ میرا گزرنا ایک ایسی جگہ سے ہوا، یقرب منہ زید، جہاں سے زید قریب تھا. مررت بزیدن، اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں اس طرح سے کریں، I passed by زید. I meaning التصق مروری، my passing was connected to a place یقرب منہ زید، from where زید is very close، اور زید was very close، اور to which زید was very close. تو میرا گزرنا ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سے زید قریب تھا، ایسا نہیں کہ میں زید کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزرا. ایک تو یہ ہوا. با کی جو ایک قسم تھی الصاق، اس کی پوری شرح ہو گئی. اب دیکھیے با کا ایک مقصد اور ہوتا ہے، اور وہ ہے للاستعانتی. با کا استعمال ایک اور ہوتا ہے، اور وہ ہے استعانہ کے لیے. استعانہ ٹو سیک ہیلپ، ٹو آسک فار ہیلپ. استعانہ کا مطلب ہے ٹو آسک فار ہیلپ. وللاستعانتی، اینڈ فار سیکنگ ہیلپ، فار بیگنگ ہیلپ، فار آسکنگ فار ہیلپ. مدد مانگنے کے لیے، یعنی جس چیز پر وہ با پریپوزیشن داخل ہوگا تو وہاں مدد مانگنے کے لیے ہوگا. جیسے فار ایگزامپل کتبت بالقلم، یا یہاں پر کہہ لیجیے سمپلی مدد کے لیے، ٹو سیک ہیلپ، مدد حاصل کرنے کے لیے. فار ایگزامپل کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، یعنی قلم کی مدد سے لکھا. دا پین از ہیلپنگ یو ٹو رائٹ، یو آر سیکنگ دا ہیلپ فرام دی پین ٹو رائٹ. آپ قلم سے مدد مانگ رہی ہیں لکھنے کے لیے. گویا کی کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. قلم سے لکھا یعنی قلم کی ہیلپ سے لکھا. تو با کا ایک استعمال یہ ہوگا کہ ہم کسی جگہ کسی کی مدد کو بتانے کے لیے، ہم نے فلاں کی مدد سے یہ کام کیا. ایک بات یاد رکھیے، پیچھے جو الصاق گیا وہاں بھی اردو میں معنی ہم جب با کا استعمال کر رہے ہیں، جب جس جملے میں سے ہی کرتے ہیں، لیکن مفہوم جو ہوتا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. وللاستعانتی، اور مدد کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا. وقد تکون للتعلیل، ویری امپورٹنٹ.
And sometimes this comes, meaning this ba comes للتعليل, to give justification, to provide the reason for something, کسی چیز کا سبب بتانے کے لیے. وقد تكون للتعليل, and sometimes the preposition ba comes in the sentence to provide the reason for something. وقد تكون للتعليل, and sometimes it occurs for giving reason. It occurs in the sentence, it comes in the sentence to provide a reason for something. اور کبھی کبھی قد کے معنی ہوتے ہیں کبھی کبھی بھی. یہ جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے, اور ماضی کے ساتھ جب آتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے. جیسے قد ذہب, وہ جا چکا ہے, اور قد یذهب, وہ کبھی کبھی جاتا ہے. وقد تكون للتعلیل, اور یہ کبھی کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے, ریزن بتانے کے لیے آتا ہے, سبب بتانے کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, تم لوگوں نے ظلم کیا. انکم ظلمتم, تم سب نے ظلم کیا. انا تو حرف مشبہ بالفعل ہوا, اور کم جو ہے اس کا اسم ہوا. ظلمتم یہ فعل ماضی ہے, یہ جمع مذکر حاضر ہے. انفسکم میں مضاف مضاف الیہ ہے, یہ مفعول ہے, اسی لیے انفسا سین کے اوپر فتحہ ہے, یہ منصوب ہے, اور کم مضاف الیہ ہے. تم سب نے ظلم کیا اپنے آپ پر. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, بچڑے کو اختیار کر کے. اتخذ یتخذ اتخاذن کے معنی ہوتے ہیں اختیار کرنا, باب افتعال سے ہے. اور العجلہ بچڑے کو, یہ مفعول ہے. تمہارے بچڑے کو اختیار کرنے کی بنا پر, وجہ سے تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے. کہ قرآن کی آیت تعلق رکھتی ہے اس واقعے سے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی کو انہوں نے اپنا وزیر, اپنا نائب بنا دیا تھا کہ بھئی میں جا رہا ہوں, ہمارے بھائی یہاں پہ رہیں گے, آپ لوگوں میں دعوت کا کام کریں گے, میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے بچڑوں کی پرستش شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے, بہت ناراض ہوئے. خیر آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے یہود کو ڈانٹا پھٹکارا, انکم ظلمتم انفسکم, کہ تم لوگوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے بچڑے کو اختیار کر لینے کی وجہ سے, یعنی بچڑے کی پرستش اور پوجا اختیار کرنے کی وجہ سے. تو یہ واقعہ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بچڑوں کی پرستش شروع کر دی یہود نے, تو اس پہ ڈانٹا جا رہا ہے ان کو. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں ظلم کیا, کیا علت ہے, what is the reason for that? So ba is giving the reason. بی اتخاذکم العجل, تمہارے بچڑے کو اختیار کرنے کی وجہ سے. تو یہ با یہاں وجہ سے معنی دے رہا ہے, بنا پر, سبب کی وجہ سے, سبب کی بنا پر. یہ جناب ہوا اس کا تیسرا استعمال. ایک الصاق ہوا, ایک استعانہ ہو گیا, اور ایک تعلیل. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, you people or you have wronged yourselves by adopting or by taking the calf for worship, or due to, or on account of, because of taking the calf for your worship, یعنی پوجا کے لیے, پرستش کے لیے تو نے جو بچڑے کو اختیار کر لیا ہے اس کی بنا پر. تو یہ بنا پر اور سبب سے یہ معنی دے رہا ہے یہاں پر با. تو یہ با تعلیل کے لیے ہے. هذا الباء للتعلیل, this ba is for providing reason for something. وللمصاحبتی, اور با جو آتا ہے یہ مصاحبت کے لیے آتا ہے. ٹو شو دی کمپینینشپ, کمپنی آف سم ون سم تھنگ, کسی چیز کی صحبت اور کمپینینشپ کو بتانے کے لیے آتا ہے, کمپنی بتانے کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ تھی, کوئی آدمی کسی چیز کے ساتھ تھا, کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ تھا, یا کوئی شے کسی چیز کے ساتھ تھی. تو اس کو بولتے ہیں با للمصاحبہ, یعنی صحبت کا معنی بتانے کے لیے. جیسے اشتریت الفرس بسرجہ, اشتریتو کے معنی ہوتے ہیں میں نے خریدا. اشترا یشتری, اشتراءن کے معنی ہوتے ہیں خریدنا. اشتریت الفرس, میں نے گھوڑے کو خریدا. بسرجہ, اس کے زین کے ساتھ, اس کی کاٹھی کے ساتھ میں نے خریدا. تو یہاں پر اشتریت الفرس بسرجہ, آپ نے گھوڑے کو اس کے سرج کے ساتھ خریدا. تو گھوڑا بھی خریدا
اور سرج بھی خریدا. یہی دراصل ہے مصاحبت کا جو معنی دیتا ہے. مصاحبت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ، یا کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہوتی ہے، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو رہا ہو یا کوئی چیز ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور چیز ہو رہی ہے، تو وہاں پر ہم پریپوزیشن داخل کرتے ہیں، ہم وہاں پر حرف جار داخل کرتے ہیں. تو اشتریت الفرس بسرجہ، یہ مفہوم یہاں پر پیدا ہوا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مصاحبت، عربی میں کہہ رہے ہیں. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وللمصاحبتی، کسی کا ساتھ بتانے کے لیے، کسی کا ساتھ بتانے کے لیے، یا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کمپینین شپ بتانے کے لیے، ٹو شو کمپینین شپ. سرجن کے معنی ہوتے ہیں سیڈل، سیڈل. اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑے کو اس کے سیڈل کے ساتھ خریدا، کاٹھی جسے بولتے ہیں. اچھا، تو یعنی کہ گھوڑا بھی خریدا اور کاٹھی بھی خریدی. I purchased the horse along with its saddle. I purchased the horse along with its saddle. So the horse and the saddle both were there with one another. So that is musahaba. Both of them were at the same time purchased by me. مصاحبت کا ٹرانسلیشن انگریزی میں ہم کر سکتے ہیں concomitance، یعنی دو چیزیں بیک وقت ہوں. concomitance یعنی با کا استعمال concomitance کے لیے بھی ہوتا ہے، مصاحبت کے لیے ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا. تو ایسی صورت میں جو با ہوتا ہے وہ مع کا معنی دیتا ہے. یہاں پر جو مثال دی گئی ہے اشتریت الفرس بسرجہ، اس کا مطلب ہے میں نے گھوڑا خریدا مع زین کے، یعنی زین کے ساتھ ساتھ. تو دیکھا آپ نے، گھوڑے کی خریداری اور زین کی خریداری، دونوں کی خریداری ہوئی. یہی ہے مصاحبت، یہی ہے concomitance، یہی ہے دو چیزوں کا ایک ساتھ میں ہونا. تو با کا استعمال مصاحبت کے لیے بھی ہوتا ہے، concomitance شو کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئیں. I purchased the horse along with its saddle. تو فرس کو بھی خریدا گیا اور سیڈل کو بھی خریدا گیا. تو اب یہاں پر یہ مصاحبت کا معنی پیدا ہو گیا. یہ بھی ہو گیا. تو با کو آپ، ہم نے دیکھا با الصاق کے لیے آیا، پھر اس کی دو قسمیں ہوئیں، اتصال حقیقی، اتصال مجازی، دونوں کی مثالیں دی گئیں. دوسری قسم با کی استعانت کے لیے، تیسری قسم با تعلیل کے لیے، چوتھی قسم با مصاحبت کے لیے، پانچویں قسم ہے با تعدیہ کے لیے، وللتعدیتی، اور تعدیہ کے لیے. تعدیہ کیا ہے جناب؟ تعدیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عربی زبان میں کوئی ایک مصدر ہے وہ فعل لازم ہے، کوئی فعل ہے وہ فعل لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حرف جار با استعمال کر دیا، تو وہ جو فعل لازم تھا وہ فعل متعدی کا مفہوم دینے لگا. Sometimes what happens in Arabic that there is a certain word which is intransitive. But if you use that intransitive word with the preposition ba, then it becomes transitive. Intransitive کو transitive بنانے کے لیے، لازم کو متعدی بنانے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے لازم کا جو معنی ہوتا ہے وہ فاعل پا کر مکمل ہو جاتا ہے، متعدی جو ہوتا ہے اس کو ایک مفعول کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ویری سمپل، sometimes we use preposition ba in the sentence to get the meaning of transitive. The verb is intransitive, but if you use the same verb with preposition ba, you will get the sense of transitive. وللتعدیتی، اور تعدیہ کے لیے، متعدی بنانے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی ہی ختم کر دی. تو ذہبہ تھا، اللہ گیا ان کی روشنی کے ساتھ. تو ذہبہ تو لازم کا معنی دے رہا تھا، انٹرانزیٹو کا معنی دے رہا تھا. لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ گیا ان کی نور کے ساتھ، یعنی ان کی نور کو ہٹا دیا. اذہبا کا سینس دے رہا ہے یہ، یعنی کہ متعدی کا مفہوم دے رہا ہے. اور یہ صرف با کا کمال ہے، اگر با نہ ہوتا تو یہ پورا سینٹنس ہی خراب ہو جاتا. تو اس با نے اس ذہبہ لازم کو متعدی بنا دیا، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا.
اذهب اللہ نورہم ہو گیا. یہ باب افعال کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی فعل عربی میں ایسا ہے وہ لازم ہے لیکن اس کے بعد کسی اسم کے ساتھ اس کو پریپوزیشن یا حرف جار با کے ساتھ استعمال کر دیا گیا تو وہ لازم متعدی بن جاتا ہے. ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا. اور دوسری مثال دے رہے ہیں جیسے ذهبت بزید، میں زید کے ساتھ گیا، یعنی کہ میں زید کو لے گیا، یعنی اذهبته، میں اسے لے گیا. اور دیکھیے با حرف جار کا استعمال ایک اور ہوتا ہے للمقابلتی، مقابلہ کے لیے. مقابلہ مطلب ایکسچینج، کسی چیز کے مقابلے میں، کسی چیز کے بدلے میں، in lieu for something, in place of something, in exchange for something. اور اس کا استعمال ہوتا ہے مقابلہ کے لیے، کسی چیز کے ایکسچینج کے لیے. فار ایگزامپل اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام کو گھوڑے کے ذریعے خریدا، یعنی گھوڑے کے ذریعے، یعنی گھوڑے کے عوض میں، مقابلے میں، بدلے میں خریدا. اور بدلہ بتانے کے لیے، مقابلے کے لیے، ایکسچینج کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے حرف جار با کا. جیسے اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام کو گھوڑے کے ذریعے خریدا، یعنی گھوڑے کے عوض میں خریدا، میں نے غلام کو گھوڑے کے عوض میں خریدا. I purchased the slave for horse or in exchange for horse. Very simple. وَلِلْقَسَمِ، اور قسم کے لیے. عربی زبان میں کبھی کبھی قسم کھانے کے لیے ہم کسی ناؤن پر، اسم پر ہم با لگاتے ہیں اور مقصود ہوتا ہے قسم کھانا، سویر، قسم کھانے کے لیے to take an oath. جیسے باللہ لا فعلن کذا، خدا کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. تو باللہ، یہ با جو ہے یہ قسم کا معنی دے رہا ہے، یعنی خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. بیکا آپ کبھی کہہ دیں کہ تیری قسم، بیکی تیری قسم، بھی اس کی قسم، باللہ اللہ کی قسم. یہ بھی بہت آسان، بہت سمپل. اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے وَلِلْإِسْتِعْطَافِ، اور نرمی طلب کرنے کے لیے. وَلِلْإِسْتِعْطَافِ، اور نرمی طلب کرنے کے لیے. جیسے ارحم بزیدن، ارحم بزیدن، یعنی زید پر رحم کرو. استعطاف، استفعال جو پیٹرن ہے اس میں جو ہے نرمی طلب کرنے کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے. وَلِلْإِسْتِعْطَافِ، اور نرمی اور شفقت اور محبت اور ہمدردی طلب کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. In order to ask compassion for mercy towards someone. For example, ارحم بزیدن، زید پر رحم کرو، ترس کھاؤ اس پر. وَلِلظَّرْفِيَّةِ، اور ظرفیت کے لیے، یعنی ظرف بتانے کے لیے، ظرف کا مفہوم دینے کے لیے. In order to show the sense of adverb، adverbial sense حاصل کرنے کے لیے. In order to get adverbial sense in the sentence, we also use the preposition ba. For example, زیدن بالبلدی، زید شہر میں ہے. اب نہ یہاں ذریعہ ہو رہا ہے نہ سے ہو رہا ہے، یہاں زیدن بالبلدی، زید شہر میں ہے. اور ظرف کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ کسی جگہ کسی چیز کے وجود کو بتایا جائے. اس مقصد کے لیے اس جملے میں با کا استعمال کیا گیا ہے. تو گویا کہ یہاں با جو آیا ہوا ہے وہ ایڈوربیل سینس یا ظرف کا مفہوم دینے کے لیے آیا ہوا ہے. یہاں پر جو ظرفیت کے لیے کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے اندر انکلوڈ ہوگی، اس کے اندر موجود ہوگی، اس کے اندر شامل ہوگی. ظرفیت کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز برتن بن جائے کسی چیز کے لیے. تو جو ہم یہ مثال دے رہے ہیں زیدن بالبلدی، کہ زید شہر میں ہے، تو شہر گویا کہ ظرف بن گیا زید کے لیے، یعنی جگہ بن گئی. تو یہی ہے ظرفیت کے لیے، یعنی زید انکلوڈڈ ہے اس شہر میں، اس میں موجود ہے. تو یہاں پر ظرفیت کو جو مفہوم ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. یعنی با جس پر داخل ہوگا وہ ظرف بن جائے گا، وہ جگہ بن جائے گا اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے. اور ایسی صورت میں جو با پریپوزیشن ہوتا ہے وہ فی کا معنی دیتا ہے. جیسا کہ یہاں مثال جو دی گئی ہے زید بالبلدی، زید شہر میں ہے، ہم فی کا معنی کر رہے ہیں. یعنی گویا کہ بلد جو ہے یہ زید کا ظرف ہے، یعنی ظرف مکانی مراد ہے، اس کے اندر زید انکلوڈڈ ہے. تو ظرفیت مطلب انکلوژن کہہ لیجئے.
اور ظرفیت کے لیے، یعنی کہ پلیس بتانے کے لیے ہم با کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ایک اور چیز ہے زیادہ کے لیے۔ عربی زبان کی ایک خوبی ہے کہ کبھی کبھی بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ ان کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن بیوٹی پیدا کرنے کے لیے، in order to make the sentence, to make the expression beautiful and impressive, sometimes in Arabic we use additional words. They are not needed, but still we use them in order to make the sentence more beautiful. سینٹنس کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے، جملوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کبھی کبھی عربی زبان میں ایڈیشنل زائد چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، بس ایسے ہی لگا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حرف جار با بھی کبھی کبھی کسی جملے میں ایڈیشنل استعمال ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول لا تلقوا بأیدیکم من التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں بأیدیکم میں جو با ہے، یہ کہا جا سکتا تھا لا تلقوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو، لیکن یہاں پہ لایا گیا لا تلقوا بأیدیکم۔ یہ با صرف حسن پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، یہ زائد ہے، ایڈیشنل ہے، اس کی یہاں کوئی حقیقی معنی میں ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ جو ہوا با زائدہ، ایسے با کو کہا جاتا ہے با زائدہ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ با جو ہے یہاں پر بِأَيْدِيكُمْ میں یہ زائد ہے۔ با زائدہ کی ایک دوسری مثال دیکھیے، قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو کفا باللہ شہیدہ میں جو اللہ ہے، اس سے پہلے جو پریپوزیشن با ہے یہ زائدہ ہے، اللہ مجرور ہے، بظاہر یہاں پر با کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اس کو جر دینا ہے ہمیں، لیکن تقدیراً حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو یہ فاعل ہے کفا کا۔ تو اصل میں یہ تھا وکف اللہ، اللہ کافی ہے، با اس پر جو داخل کیا گیا ہے یہ با زائدہ ہے۔ تو وکفا باللہ شہیداً، اور اللہ تعالی بحیثیت گواہ کافی ہیں۔ شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ، شہادت دینے والا۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالی شہادت کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ تو وکفا باللہ شہیدہ میں یہ جو با ہے، اسم الجلالہ اللہ پر جو داخل ہے، یہ با زائدہ ہے۔ یہ با کے بارے میں بڑی جامع بحث ہوئی ہے۔ با حرف جار، اس کو بہت غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، اچھی طریقے سے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کر کے سمجھیں اور ٹیچر سے معلوم کریں۔ تو با پریپوزیشن کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ با پریپوزیشن کی بہت سی قسمیں ہوئیں۔ ایک تو الصاق کے لیے آتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو استعمال کرایا گیا ہے یہاں پہ وہ ہے استعانہ کے لیے، اور اس کے بعد نمبر 3 ہے، نمبر 3 جو ہے تعلیل کے لیے ہے، یعنی علت اور سبب بتانے کے لیے، اور اس کے بعد نمبر 4 ہے یہ مصاحبت کے لیے، اور نمبر 5 جو ہے یہ متعدی بنانے کے لیے، اور نمبر 6 ہے یہ مقابلے کے لیے، کسی چیز کا بدلہ اور ایکسچینج اور عوض بتانے کے لیے، اور نمبر 7 ہے قسم کے لیے، اور اس کے بعد نمبر 8 ہے استعطاف یعنی نرمی طلب کرنے کے لیے، اور نمبر 9 ہے ظرفیت کے لیے، اور نمبر 10 ہے زائدہ۔ تو یہ 10 مقاصد کے لیے حرف جار پریپوزیشن با استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ شرح عامل کے کچھ نسخوں میں با پریپوزیشن کا ایک اور استعمال دیا ہوا ہے، اور وہ بہت اہم ہے، وہ ہونا چاہیے لیکن بعض نسخوں میں نہیں ہے، اور وہ ہے کہ با جو ہے عن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عن کسے کہتے ہیں؟ عن کے معنی ہوتے ہیں بارے میں، about something، حول، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز سے متعلق۔ تو یہ بمعنی عن، یعنی با جو ہے عن کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور جب عن کے معنی میں ہوگا تو عن کے معنی ہوتے ہیں بارے میں، سلسلے میں، متعلق، about something، on something۔ تو مثال جو یہاں پہ دی گئی ہے وہ یہ ہے، نحو فار ایگزامپل سأل سائل بعذاب واقع،
سأل سائل بعذاب واقع، یعنی پوچھا پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں جو پیش آئے گا. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو پیش آئے گا. تو یہاں پر با پریپوزیشن جو ہے یہ عن کے معنی میں ہے، یہ بارے میں معنی دے رہا ہے. یہاں پر سأل میننگ آسکڈ، سائل مطلب کوشچنر. A questioner asked about the punishment that will occur, that will take place, that will happen. تو یہ عن کا مفہوم دے رہا ہے یہاں پریپوزیشن با. چلیے اب یہ با کا معاملہ ختم ہو گیا. کچھ نسخوں میں یہ معنی دیا ہوا ہے، کچھ نسخوں میں نہیں، لیکن با کا یہ مفہوم ضرور پایا جاتا ہے. یہ ہونا چاہیے تمام نسخوں میں، لہذا جن نسخوں میں یہ موجود نہیں ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہم نے با پریپوزیشن کا استعمال پڑھا، تفصیل سے پڑھا. اب ہم شروع کرتے ہیں اللام. لام پریپوزیشن بہت اہم ہے، لام حرف جار بہت اہم ہے. سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ مصنف ذکر کر رہے ہیں وہ ہے اختصاص کے لیے. اختصاص کے لیے یعنی لام آتا ہے اختصاص بتانے کے لیے، خصوصیت کا مفہوم دینے کے لیے لام کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ خصوصیت کا مفہوم کیسے دیا جائے گا؟ خصوصیت کا مفہوم دیا جائے گا کہ کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خاص کر دیا جائے. جیسے الجل للفرسی، کہ جھول گھوڑے کے لیے ہے. الجل للفرسی، جھول گھوڑے کے لیے ہے. ایک خاص چیز ہوتی ہے جھول جو اس کی پیٹھ پر رکھی جاتی ہے، اس کو عربی میں الجل بولتے ہیں. وہ کسی اور چیز پر رکھی نہیں جاتی ہے، تو گویا کہ وہ گھوڑے کے لیے خاص ہے. ترجمہ اگرچہ ہم خاص کا نہ کریں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الجل للفرسی تو اس کا مطلب جھول گھوڑے کے لیے ہے. جھول گھوڑے کے لیے ہے یعنی جھول گھوڑے ہی کے لیے ہے. تو الجل للفرسی، الجل یہ مبتدا ہے اور للفرسی جو ہے یہ خبر ہے. الجل للفرسی کا ٹرانسلیشن ہم انگلش میں یوں کر سکتے ہیں: The covering is for the horse. الفرس meaning horse، گھوڑا. الجلو اس کے معنی ہوتے ہیں کورنگ، جھول. دراصل الجل جو ورڈ ہے یہ اس کورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیل ہے، گائے ہے، یا اسی طریقے سے گھوڑے ہیں یا بکریاں وغیرہ ہیں، ان کے اوپر کچھ کور ڈال دیا جاتا ہے، کبھی سردی سے حفاظت کے لیے یا کسی اور چیز سے حفاظت کے لیے. تو حفاظت کے لیے جو کور ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جانور کے اوپر، اسی کو دراصل کہا جاتا ہے الجل. تو الجل کا ٹرانسلیشن ہم کر سکتے ہیں the covering. The covering is for the horse. الجل جو ہے یہ الجل بھی پڑھا جا سکتا ہے. الجل اور الجل دونوں کریکٹ ہیں. اچھا، تو یہ اختصاص کا معنی دیا اس نے یہاں پہ. اچھا، ایک دوسرا مفہوم لام کا، ایک دوسرا بہت ہی اہم استعمال لام کا، اور وہ ہے زیادہ، یعنی کہ ایڈیشنلی وہ یوز ہوتا ہے. وہاں اگر وہ نہ رہے تب بھی ہمیں سینس مل جائے گا، معنی اور مفہوم مل جائے گا، لیکن ایڈیشنلی وہاں پر زائد استعمال کیا گیا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا ابن ہشام الانصاری. ابن ہشام الانصاری بہت بڑے آتھر گزرے ہیں عربک گرامر کے. He was a great grammarian. He was an expert in Arabic grammar and one of the great scholars of Arabic language and نحو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسا حرف ہے جو کہ زائد ہے. زائد کوئی چیز نہیں ہے قرآن میں. اس لیے جسے ہم زائد کہتے ہیں دراصل
وہ زائد نہیں ہے، کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے. زائد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر اس کا استعمال نہ کیا جاتا تب بھی مفہوم درست تھا، تب بھی مفہوم مکمل ہو جاتا. اس زائد کو لا کر، اسی لیے میں نے آپ کو حرف جار با کی بحث میں یہ بتایا تھا کہ تحسین کلام کے لیے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے لایا گیا ہے. حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تب بھی اس کا مفہوم، اس کا سینس مکمل ہو جاتا، کمپلیٹ ہو جاتا. تو یہاں پر بھی جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا جو استعمال ہے حرف جار با کا، وہ ہے زائد، یعنی اس کی کوئی وہاں پہ ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس کا وہاں پر استعمال کیا گیا ہے. جیسے مثال دی گئی ہے ردف لکم، ای ردفکم. ردف لکم کا مطلب ہوا کہ ردفہ یردفو کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہونا. ردفہ یردفو کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہونا. فلاں شخص تمہارا تابع ہے، تمہارا ردیف ہے. ردیف اصل میں پلین رائڈر کو بولتے ہیں. جو ایک آدمی بائک چلاتا ہے اس کے پیچھے جو انسان بیٹھتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ ردیف ہے. تو ردیفہ لکم کا مطلب تمہارا ردیف یعنی تمہارا تابع ہے. تو یہاں پر جو دوسرا مفہوم دیا گیا ہے، دوسرا استعمال دیا گیا ہے پریپوزیشن حرف جار با کا، وہ ہے زیادہ کے لیے، یعنی تحسین کلام کے لیے اس کو ایڈیشنلی یوز کیا گیا ہے. اگر اس کا استعمال وہاں نہ ہوتا تب بھی مفہوم درست ہو جاتا، لیکن in order to make the sentence more beautiful it was additionally used. جیسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم کپڑے پہنتے ہیں تو بہت سارے کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، ایک آدھ کپڑے ہم ایڈیشنلی یوز کر لیتے ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے کے باوجود بھی ایک دو چیزیں چلو یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو تاکہ اور اچھا لگنے لگے. تو اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ با زائدہ. اسی لیے ابن ہشام کی بات بڑی شاندار ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں یا کسی بھی جگہ پر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہاں زائد ہے، کیونکہ زائد ہونا ایک عیب ہے. دیٹ از اے ڈیفیکٹ. If something is not required, something is additional which is not required, this is not a beauty, this is a defect. So we should avoid saying that. That is what Ibn Hisham says. ابن ہشام انصاری کا کہنا یہ ہے کہ اگر قرآن کی کسی چیز کے بارے میں آپ نے دعویٰ کر دیا کہ اس میں زائد ہے، تو اس کا پتہ چلتا ہے that is a waste of time. And Quran is a very comprehensive book, miracle from Allah. خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اسی لیے ہم زائد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو ہم زائد کہتے ہیں وہ اصل میں تحسین کلام کے لیے آتا ہے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے. تو زائد کا جو مفہوم ہے صرف اتنا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تب بھی کام چل جاتا. بہرحال دوسرا استعمال جو با پریپوزیشن کا ہے للزیادتی، وہ ہے زائدہ، یعنی با زائدہ کے طور پر یہ مستعمل ہوتا ہے، ایڈیشنلی یوز کیا جاتا ہے اس کو. اچھا، جیسے ردف لکم ای ردفکم، یہ جو لکم میں جو لا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک زائد چیز ہے. اچھا جناب، ایک تو بات یہ ہوئی. اس کے بعد ہے تملیک کے لیے. لام کس چیز کے لیے آتا ہے؟ تملیک کے لیے، یعنی جس پر لام داخل ہوگا، جو لام کا مدخول ہوگا. پریپوزیشن جس ناؤن پر داخل ہوگا اس ناؤن کو مدخول کہہ سکتے ہیں ہم. تو لام کا جو مدخول ہوگا اس کی ملکیت بتانے کے لیے، in order to show the ownership and possession of the noun which is preceded by the preposition لام. لام پریپوزیشن جس ناؤن سے پہلے ہوگا اس ناؤن کے لیے اونرشپ، پوزیشن اور ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی لام کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے المال لزید، المال لزید، مال زید کا ہے، یعنی مال زید کی ملکیت ہے. دی پراپرٹی، the wealth belongs to زید. ہم تو اردو میں ایسے ہی کہیں گے مال زید کا ہے، لیکن مفہوم جو نکل رہا ہے وہ یہی نکل رہا ہے کہ this is a property of زید، this belongs to زید. تو یہی ہے تملیک. ملک یملک تملیکا من باب التفعیل، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی چیز کا آنر بنانا. to make someone
as owner of something. So when you say al-malu li Zaidin, you are declaring that this property belongs to Zaid. जब आप ये कहती हैं al-malu li Zaidin, तो आप किसी माल को जैद की मिल्कियत बताना चाह रही हैं, और यही चीज है तमलीक। वली तमलीकी, और मिल्कियत बताने के लिए, मिल्कियत जाहिर करने के लिए, जैसे al-malu li Zaidin। अच्छा, ये हुआ। और देखिए उसके बाद है वली तालीली, और इल्लत बताने के लिए, किसी चीज का रीजन बताने के लिए, किसी चीज का जस्टिफिकेशन बताने के लिए, किसी चीज का सबब बताने के लिए, इन ऑर्डर टू शो द रीजन फॉर समथिंग, दैट समथिंग इज बीइंग डन और सेड बिकॉज ऑफ समथिंग। कोई चीज किसी चीज की वजह से की जा रही है या कही जा रही है, तो ये गोया कि तालील हुआ। अल्लला युअल्लिलु तालीलन के माने होते हैं कोई रीजन देना, टू प्रोवाइड द रीजन फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जिअतुका लिइकरामिका, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे इकराम के लिए आया, यानी फॉर द रीजन दैट आई वांटेड टू ऑनर यू, आई केम टू यू इन ऑर्डर टू ऑनर यू, इन ऑर्डर टू ऑफर रिस्पेक्ट टू यू, ऑफर ऑनर टू यू। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे इकराम के लिए, तुम्हारी तकरीम के लिए, तुम्हारे एजाज के लिए आया। तो ये क्या हो गया? ये हुआ लाम तालीलिया, और इल्लत बताने के लिए, सबब बताने के लिए, रीजन बताने के लिए। जैसे जिअतुका लिइकरामिका, मैं तेरे पास आया इसलिए ताकि मैं तेरा इकराम करूं, या मैं तेरे पास तेरा इकराम करने के लिए आया, यानी करने के रीजन के लिए आया, फॉर द रीजन ऑफ ऑनरिंग यू। अच्छा जनाब, आपको याद होगा कि प्रीपोजिशन बा की जब हमने डिस्कशन शुरू की थी, तो वहां पर भी बा इल्लत के लिए आया था। ये सब नोट रखिए कि बा प्रीपोजिशन भी तालील के लिए आता है और लाम भी तालील के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं। और कसम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी लाम प्रीपोजिशन इज आल्सो यूज्ड टू टेक एन ओथ। कसम खाने के लिए भी हम लाम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लाम का जो मदखूल होगा उसके नाम की कसम खाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लिल्लाहि ला युअख्खरुल अजल, खुदा की कसम अजल को डिले नहीं किया जा सकता, अजल को मुअख्खर नहीं किया जा सकता। अजल के माने होते हैं मुतय्यना वक्त, और मजाजन इसको कहते हैं मौत, यानी खुदा की कसम मौत मुअख्खर नहीं की जा सकती। द डेथ कैन नॉट बी डिलेड इफ इट हैज बीन प्रीडिस्टाइन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नो वन कैन डिले योर डेथ। कोई भी जात आपकी या हमारी मौत को मुअख्खर नहीं कर सकती अगर अल्लाह की तरफ से मुकद्दर हो गया है। तो लिल्लाही में जो लाम प्रीपोजिशन आया हुआ है, ये लाम कसमिया है। दिस लाम हैज बीन यूज्ड हियर टू टेक एन ओथ। ये लाम कसम खाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे लिल्लाहि ला युअख्खरुल अजल, खुदा की कसम मौत को मुअख्खर नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता है। ला युअख्खरु, युअख्खरु ये अख्खरा युअख्खिरु ताखीरन बाबु तफईल से जो आता है, युअख्खरु इसी का मुजारे मजहूल है। ला युअख्खरुल अजलु, अल अजलु ये नाइबुल फाइल है। लिल्लाहि ला युअख्खरुल अजलु, खुदा की कसम मौत को मुअख्खर नहीं किया जा सकता। बाय अल्लाह द डेथ कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, कैन नॉट बी डिलेड। उसके बाद हम देखते हैं लाम की जो एक दूसरी किस्म आ रही है, वो है मुआकबा के लिए। यानी लाम किस चीज के लिए आया हुआ है? मुआकबा, यानी अंजाम बताने के लिए। ये मुआकबा आकिबतुन से माखूज है। आकिबत के माने होते हैं अंजाम, आकिबतकार, अंजामकार के माने में आता है। और आकिबत के माने होते हैं नतीजा, कंसिक्वेंस और अंजाम। तो नतीजा बताने के लिए भी आता है। जैसे लजिम शर्र लिश्शकावती, लजिम शर्र लिश्शकावती यानी फला ने बदी को इख्तियार किया, लिश्शकावती बदबख्ती के अंजाम की वजह से, यानी उसका अंजाम ही बदबख्ती पे जाके खत्म होगा। बुरे रास्ते को इसीलिए इख्तियार किया है क्योंकि उसका अंजाम ही बदबख्ती पे जाके खत्म होगा।
لزم الشر للشقاوت، لزم یلزم سمع یسمع سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لازم پکڑنا، کسی کو اختیار کرنا. اور للشقاوت، الشقاوت کے معنی ہوتے ہیں بدبختی اور بدنصیبی. یہ لام جو پریپوزیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے یہی عاقبت بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ہماری پوری گفتگو ہوئی مکمل لام پریپوزیشن کے بارے میں. ہم نے سب سے پہلے پڑھا لام کے بارے میں کہ لام جو ہے اختصاص کے لیے آتا ہے. In order to show that something has been designed for something, something is being specifically used for something. کوئی چیز خاص طور پر کسی چیز کے لیے استعمال ہوگی. جیسے الجل للفرسی، جھول گھوڑے کے لیے ہے، جھول جو گھوڑے کی پیٹھ پہ ڈالی جاتی ہے. جھول گھوڑے کے لیے یعنی جھول گھوڑے کے لیے خاص ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں دیکھا کہ لام جو ہے آتا ہے زائدہ. لام زائدہ یعنی زائد استعمال کیا جاتا ہے. وہ لام وہ زائد استعمال کیا جاتا ہے جملے میں، اور وہ زائد ہوتا ہے لزیادہ یعنی زائد ہوتا ہے. جیسے ردف لکم کہ وہ تمہارے تابع ہے، وہ تمہارا ردیف ہے، یعنی ردفکم. یہ لکم میں لام جو ہے وہ زائد ہے، ردفکم تھا دراصل. ہم نے اس کے بارے میں پوری گفتگو کی کہ زائدہ کا مفہوم یہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد لام کا جو استعمال بتایا گیا تیسرا وہ ہے تملیک کے لیے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کی ملکیت بتانے کے لیے. جیسے المال لزید، مال زید کا ہے، یعنی مال زید کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت ہے. اور نمبر 4 تعلیل کے لیے یعنی علت اور سبب بتانے کے لیے. جیسے جئتک لاکرامی کا، میں تیرے پاس تیرے اکرام کے لیے آیا، یعنی تیرے اکرام کے مقصد سے آیا، کسی کام کے کرنے کا مقصد، ریزن اور سبب بتانے کے لیے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو بتایا گیا کہ لام قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے للہ لا یؤخر الاجل، خدا کی قسم موت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لام کو لام قسمیہ کہتے ہیں. اس پہلے والے کو لام تعلیلیہ کہتے ہیں، پھر اس کو لام تملیکیہ کہیں گے، لام زائدہ کہیں گے اس طریقے سے، اور لام اختصاصیہ کہیں گے، لام المعاقبہ کہیں گے. اور پھر اس کے بعد 6 جو آ رہا ہے اور آخری جو ہے وہ ہے معاقبت، یعنی عاقبت بتانے کے لیے. ٹو شو دی کنسیکوینس آف سم تھنگ، ٹو شو دی ریزلٹ آف سم تھنگ. فار ایگزامپل لزم الشر للشقاوتی، اس نے شر کو اختیار کیا ہے شقاوت کے انجام کے طور پر، یعنی اس نے جو شر کا طریقہ اختیار کیا ہے، برائی کا جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بدبختی پہ جا کے ختم ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے لام کی جو بحث تھی حرف جار کی وہ آج مکمل کی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلے پریپوزیشن، اگلے حرف جار کے بارے میں گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.